میں اس وقت بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے خانان کلی میں موجود ہوں۔ یہاں ایک باغ ہے جس میں خوبانی اور دیگر پھل اگائے جاتے ہیں۔ یہ باغ نصر اللہ کا ہے جو چند سال پہلے تک پانی کی قلت کے باعث درختوں کے خشک ہونے کے خطرے سے دوچار تھے، مگر اب وہ شمسی توانائی کے ذریعے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے باغ کو سیراب کر رہے ہیں۔ صرف تو ہمارے لوگوں کا خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، بجلی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے بھائی نے بولا کہ بھائی ادھر آلو لگاؤ اور یہ سولر لگاؤ۔ پھر ہم لوگوں نے سولر لگایا، پھر ابھی باغ انشاءاللہ بڑا ہو گیا، ابھی خرمانی کا جو ہے پیدا ہے سیب سے۔ بلوچستان میں بجلی کی قلت کے باعث دیہی اور زرعی ٹیوب ویلوں کو دن میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں باغات اور فصلیں سوکھ جاتی ہیں۔ لیکن نصر اللہ کو اب شمسی توانائی کے باعث دن میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے۔ بجلی کا مشکل تو یہ تھا، بس 2 دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آتا تھا، ابھی بھی 2 گھنٹے آتا ہے، 3 گھنٹے آتا ہے۔ ابھی 8 بجے پہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتا ہوں، پھر 5 بجے پہ بند ہوتا ہے۔ سولر یا شمسی توانائی حاصل کرنے کے لیے نصر اللہ کو ایک ہی بار خرچہ اٹھانا پڑا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سالوں تک مفت بجلی حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ 27 لاکھ خرچہ ہوا۔ ابھی جو ہے ابھی ایک بندہ چاہیے، یہ بندہ ایک سولر صبح مشرق کی طرف کرتا ہے، پھر جنوب کی طرف کرتا ہے، پھر مغرب کی طرف کرتا ہے۔ بلوچستان کی حکومت بھی زرعی مقاصد کے لیے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر چلانے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں کل زرعی ٹیوب ویلوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 25,000 شمسی توانائی جبکہ باقی بجلی پر چلتے ہیں۔ شمسی توانائی کے باعث کاشتکاروں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ پیدا زیادہ ہے، 100 گونی گندم ہوتا ہے اور تھم بھی ہوتا ہے، ٹماٹر ہوتا ہے۔ قربانی جو ہے بس 8 لاکھ 9 لاکھ۔ صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بلوچستان کے تمام زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مرتضی ظہری، وائس آف امریکہ، پشین، بلوچستان۔